سیدنا صدیق اکبر نے بھی یہی وصیت کی تھی کہ میرا جنازہ پڑھ کے پھر حضور کے سامنے لے جانا اور سلام عرض کرنا۔ حضرت انس سے بھی روایت، حضرت علی سے بھی روایت ہے، حضرت صدیق اکبر کی وصیت تھی حضور کے پاس لے جانا اور حضور سے اجازت مانگنا، اجازت مل جائے تو قدموں میں دفن کر دینا ورنہ جنت البقیع میں۔ تو حضرت علی المرتضیٰ اور حضرت انس روایت کرتے ہیں کہ ایسا ہی ہوا کہ ہم نے جنازہ اٹھایا، پڑھا اور پھر حضور کے مواجہ انور کے سامنے رکھ دیا اور سارے ہاتھ باندھ کے عرض کرتے یا رسول اللہ ھذا ابو بکر یستاذنک، اے اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ابو بکر ہیں، آپ سے اجازت طلب کرتے ہیں، آپ کی قربت میں دفن ہونے کا شوق ہے، ہمیں کیا حکم ہے؟ تو اس وقت حجرہ عائشہ تھا، یہ گنبد خضرا نہیں بنا ہوا تھا، صرف حجرہ تھا، اس کو تالا لگا تھا، چابی حضرت عائشہ کے پاس ہوا کرتی تھی رضی اللہ تعالی عنہ، تو تالا لگا ہوا تھا اور لوگوں نے رکھ کے یہ عرض کیا، تو پھر کیا ہوا کہ وہ تالا خود بخود کھلا، پھر کنڈی بھی خود بخود کھلی اور پھر جو دروازہ تھا وہ خود بخود کھلا اور اندر سے آواز آئی اوصل الحبیب الی الحبیب لان الحبیب الی الحبیب مشتاق، یار کو یار سے ملا دو، یار تو پہلے یار کا انتظار کر رہا۔ تو قبر انور سے یہ آواز آئی، حضور کے روضہ انور سے یہ آواز آئی، اور ہمارا عقیدہ ہے اور مسلمہ عقیدہ ہے اور تمام امت کا عقیدہ ہے کہ حضور اپنی قبر میں زندہ ہیں۔ یہ بعد میں فتنہ پیدا ہوا حضور علیہ السلام کے حوالے سے، یہ جو معاذ اللہ میری زبان وہ بوجھ نہیں اٹھاتی جو لوگ کہتے ہیں، یہ حضرت شیخ عبد الحق محدث دہلوی علیہ رحمہ نے لکھا ہے تتمہ مدارج النبوہ میں۔ آپ کہتے ہیں اللہ کا شکر ہے، بہت سارے معاملات میں امت میں اختلاف پیدا ہو گئے، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ اس معاملے میں تو کوئی اختلاف نہیں کہ حضور اپنی قبر انور میں زندہ ہے۔ یہ حضرت شیخ نے لکھا ہے، تو اس کا مطلب ہوا کہ یہ بعد کا اختلاف ہے۔ تو حضور علیہ السلام اپنی قبر انور میں زندہ ہیں۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ نے جب آقا کریم نے درود و سلام کی ترغیب دی تو کہا حضور جب آپ انتقال کر چکے ہوں گے تو کیا ہم اس وقت بھی آپ پہ درود پڑھیں؟ تو حضرت ابو درداء نے جب حضور سے پوچھا، ابن ماجہ کی روایت ہے، تو کہا حضور جب آپ وصال کر چکے ہوں گے تو درود و سلام اس وقت بھی جاری رکھیں؟ تو آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا انما حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء فنبی اللہ حی یرزق، فرمایا ہاں بعد میں بھی میرے پر درود جاری رکھنا، اللہ نے مٹی پہ حرام کر دیا ہے کہ وہ نبیوں کے جسم کو کھائے، نبی قبروں میں زندہ ہوتے ہیں ان کو رزق دیا جاتا ہے۔ میرے حضور نے کہا نا ارسلت الی الخلق کافہ، میں تمام مخلوق کا رسول بنا کے بھیجا ہوں، تمام مخلوق کا، صرف انسانوں کا نہیں، تمام مخلوق، ارسلت الی الخلق کافہ، تمام مخلوقات کا رسول ہو۔ تو حضور مٹی کے بھی رسول ہیں، تو کیا مٹی اپنے رسول کو کھا جائے گی؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو مٹی کے اوپر حرام ہے، یہ لفظ ہے انما حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء، اللہ نے مٹی پر حرام کر دیا کہ وہ نبیوں کے جسم کو کھائے۔ فنبی اللہ حی یرزق، یہ سیاستہ کی روایت پڑھ رہا ہوں، نبی اپنی قبروں میں زندہ ہوتے ہیں، انہیں رزق بھی دیا جاتا ہے۔ اس کائنات میں جتنے بھی انسان بستے ہیں ان میں سے افضل مجد و شرف کے لحاظ سے اہل ایمان ہیں۔ کفار اخلاقی قدروں میں جتنے مرضی بلند کیوں نہ ہوں، مال و دولت، شہرت، ثروت، جاہ و منصب، اقتدار، سب کچھ ان کے پاس ہو، لیکن ایک مسکین مومن کی شان تک نہیں پہنچ سکتے۔ اس لیے اس کائنات میں بسنے والے انسانوں میں سب سے افضل شخص مومن ہے۔ اہل ایمان میں سے فضل و شرف رکھنے والے علماء اور اولیاء ہیں۔ علماء و اولیاء میں سے اغیاث اور اقطاب فضل و شرف پاتے ہیں۔ اغیاث اور اقطاب کا جہاں نقطہ عروج ہوتا ہے وہاں تابی کا مرتبہ شروع ہوتا ہے، اور جہاں تابی اپنے نقطہ کمال کو پہنچتا ہے وہاں صحابی کا کمال اور عظمتیں شروع ہوتی ہیں۔ صحابہ میں سے جو مہاجر صحابہ ہیں وہ فضیلت والے ہیں،
مہاجر و انصار میں سے جو بدر میں شریک ہوئے ہیں وہ افضل ہیں، اور ان میں سے عشرہ مبشرہ جن 10 لوگوں کے لیے حضور نے جنت کی بشارت دی وہ افضل ہیں۔ ان 10 لوگوں میں 4 اصحاب افضل اور مرتبہ و مقام سے اعلیٰ ہیں، اور ان 4 میں سے سب سے افضل حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ ہمارا اہل ایمان کا عقیدہ ہے۔ صحابہ کے درجے متفاوت ہیں، جس طرح آسمان کے اوپر نظر دوڑائیں تو آپ کو ستارے نظر آتے ہیں، کوئی روشن، کوئی ٹمٹماتا ہوا، کوئی بڑا واضح، اس طرح اس افق پہ بھی آپ کو ستارے نظر آئیں گے۔ صداقت کے تارے بھی ہوں گے، عدالت کے ستارے بھی ہوں گے، ولایت کے، امامت کے، طرح طرح کے ستارے نظر آئیں گے۔ درجوں کے اعتبار سے متفاوت ہیں، لیکن حضور علیہ السلام کے تمام صحابہ کی تعظیم و توقیر ہمارے اوپر واجب ہے۔ سب سے افضل صحابی جس کو شرف ملا اور عظمت سب سے فضیلت والی نصیب ہوئی وہ حضرت ابو بکر صدیق کی ذات ہے۔ کہتے ہیں حضور کا سایہ نہیں تھا، لیکن یہ سائے کی طرح حضور کے ساتھ ہی رہے، ساری زندگی حضور کے ساتھ گزاری۔ بدر کے بھی ساتھی ہیں، قبر کے بھی ساتھی ہیں، غار کے بھی ساتھی ہیں، اور حد ہو گئی مزار کے بھی ساتھی ہیں۔ جے شک ہووی تے چل مدینے، آ ویخ لے جوڑ مزاراں دا، بن یار نبی دیاں یاراں دا۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اپنی صحبت اور اپنے مال سے جس نے سب سے زیادہ میرے اوپر احسان مندی کی ہے اس شخص کا نام ابو بکر ہے۔ بلکہ حضور نے فرمایا کہ جس شخص نے بھی میرے اوپر کوئی احسان کیا ہے میں اس کے احسان کا بدلہ اس کو دے چکا ہوں، لیکن ایک ابو بکر ہے جس کے احسانات کا بدلہ کل قیامت کے دن اللہ ہی عطا فرمائے گا۔ یہ صرف حضرت ابو بکر صدیق کی ذات ہے۔ اور حضرت عمر کہتے ہیں، قال ابو بکر سیدنا و خیرنا و احبنا الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہتے ہیں کہ ابو بکر کی کیا پوچھتے ہو، وہ ہم میں سے ہمارے سردار بھی تھے، ہم میں سے افضل بھی تھے، اور حضور سب سے زیادہ جس شخص سے پیار کرتے تھے اس شخص کا نام بھی ابو بکر ہی تھا۔ سب سے زیادہ حضور ان سے ہی پیار کیا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب حضور علیہ السلام کا آخری وقت آیا تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ ابو بکر کو حکم دو کہ لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ میں نے عرض کی کہ وہ رقیق القلب ہیں، مصلی پہ جب آپ کو نہیں پائیں گے تو بے چین ہو جائیں گے، کسی اور کے لیے حکم نامہ جاری کرو۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کسی قوم کے لیے مناسب ہی نہیں ہے کہ ابو بکر ان کے اندر رہتے ہوں اور امامت کوئی اور کروائے۔ ابو بکر کا حق ہے کہ وہ امامت کروائیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت سنیے، کہتے حضور نے ایک مرتبہ فنڈ کے لیے ارشاد فرمایا کہ لاؤ راہ خدا میں پیش کرو، تو میرے پاس اتنی خوشحالی تھی کہ اتنی کبھی خوشحالی ہوئی نہیں تھی، تو میں نے کہا اگر ابو بکر سے بڑھ سکتا ہوں تو آج بڑھ سکتا ہوں۔ میں گیا اور آدھا مال لے آیا۔ حضور نے پوچھا عمر گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ میں نے کہا اتنا ہی چھوڑا آیا ہوں، آدھا لے آیا ہوں، آدھا چھوڑا آیا ہوں۔ کہتے ہیں پھر ابو بکر سارا مال ہی سمیٹ کے لے آئے۔ اللہ اکبر۔ حضور نے کہا ابو بکر تم گھر کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا اب کہت لہم اللہ و رسولہ، حضور میرے سامنے بھی آپ ہیں، میرے گھر میں بھی تو آپ ہی ہیں نا۔ وہ اپنے نام لیواؤں کو تنہا چھوڑتے کب ہیں، جہاں ہم دم نہ ہو کوئی وہاں سرکار ہوتے ہیں۔ تو کہا میں اللہ اس کے رسول کی رضا کو گھر چھوڑ آیا ہوں۔ حضرت عمر کہتے ہیں پھر میں نے کہا کہ میں ابو بکر سے کبھی بھی نہیں بڑھ سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو شان ہی انوکھی دی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال کے فوراً بعد منافقین نے بہت باریک چال چلی، مسلمانوں کی صفوں میں گھس گئے۔ بظاہر لبادے ان کے مسلمانوں والے تھے، تو انہوں نے مسلمانوں سے کہنا شروع کر دیا لو جی کہانی ختم ہو گئی، ساری رونقیں حضور کے دم سے تھیں، نمازیں تھیں، روزے تھے، لوگ اپنے اموال کی زکوٰۃ دیا کرتے تھے، حج کا اجتماع تھا، یہ سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ اب کون مال خرچ کرے گا؟ کس نے جان راہ خدا میں قربان کرنی ہے؟ کوئی سحر کے وقت اٹھ کے کیوں مسجد میں آئے گا؟ بظاہر لگتا تھا کہ یہ بڑی ہمدردی اور دلجوئی سے حقیقت
حال کو بیان کر رہے ہیں، لیکن اس کے اندر چھپا ہوا ظاہر تھا. جو نئے قبائل اسلام لائے تھے، یہ خبر جب ادھر پہنچی تو انہوں نے ارتداد کا رستہ اختیار کر لیا. بہت سارے قبیلے، آپ پڑھیں تاریخ، مرتد ہو گئے. کسی نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا. مسلمہ کذاب نے اپنی جھوٹی نبوت کا دعویٰ کھڑا کر دیا. حضرت صدیق اکبر کا دل زخمی ہے، کلیجہ زخمی ہے. لیکن اب اس صورتحال کا جب آپ نے مشاہدہ کیا تو آپ آگے بڑھے اور ایک اونچے ٹیلے پہ کھڑے ہوئے لوگوں کو اشارہ کیا. لوگوں نے جناب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا تو ادھر لپک کے آ گئے. تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مختصر خطاب کرتے ہوئے آپ نے کہا، لوگوں مجھے ایک بات بتاؤ، تم اللہ کی عبادت کرتے تھے کہ رسول اللہ کی عبادت کرتے تھے؟ لوگوں نے کہا کہ ہم اللہ کی عبادت کرتے تھے. تو کہا کہ اگر تو تم رسول اللہ کی عبادت کرتے تھے تو حضور وصال کر گئے، اور اگر تم اللہ کی عبادت کرتے تھے تو وہ آج بھی حی ہے، لا یموت ہے، اسے موت ہے ہی نہیں. پھر کہا، جس دین کے لیے میرے اور آپ کے آقا و مولا نے اپنی ساری زندگی لگا دی، کیا حضور کے وصال کر جانے کے بعد تم اس دین کو چھوڑ دو گے؟ تو لوگوں نے کہا، کیوں چھوڑیں گے؟ تو کہا، پھر اٹھو اور دین کا جھنڈا لے کے پوری دنیا پہ چھا جاؤ. تو آپ نے لوگوں کو سنبھالا. تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے سے اللہ ہمارے اوپر احسان نہ کرتا تو ہم ہلاک ہو جاتے. اس امت کو بکھرنے سے بچایا ہے، شیرازہ متحد رکھا ہے، تو وہ ذات سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور حضور یہ سارے اشارے دے کر گئے تھے. ایک خاتون آئی، کوئی کام تھا اس کو، اس نے کہا، تو حضور نے فرمایا پھر آنا. تو اس نے کہا کہ اگر میں پھر آؤں تو آپ نہ ہوں. اس کی مراد یہ تھی کہ آپ وصال کر گئے ہوں. تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا، اگر میں نہ ہوا ابو بکر تو ہوں گے، میں نہ ہوا تو ابو بکر کے پاس آ جانا. اللہ اکبر. حضور نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی زندگی میں مصلی پہ کھڑا کیا. ترمذی کے لفظ ہیں، حضور نے ارشاد فرمایا، لا ینبغی لقوم فیہم ابو بکر ان یؤمہم غیرہ. کسی قوم کے لیے مناسب ہی نہیں ہے کہ ابو بکر ان کے اندر رہتا ہو اور امامت کوئی اور کروائے. مروا ابا بکر فلیصلی بالناس. ابو بکر کو حکم دو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائے. اور پھر مصلی پہ جا کے حضرت ابو بکر کھڑے ہوئے. 17 نمازیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات طیبہ کے اندر حضرت ابو بکر نے پڑھائی ہیں. اللہ اکبر. فرمایا، ما نفعنی مال احد قط ما نفعنی مال ابی بکر. مجھے کسی کے مال نے اتنا نفع نہیں دیا جتنا ابو بکر کے مال نے دیا. اللہ کے علاوہ اگر میں کسی کو خلیل بناتا تو ابو بکر کو بناتا، لیکن اللہ میرا خلیل ہے، جنہیں سیدہ کہول اہل الجنہ کہا گیا، جنت کے بوڑھوں کے سردار بنائے گئے. حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نیابت اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خلافت کا تاج ان کے سر پہ رکھا گیا، جن کی صحابیت کو میرے رب نے قرآن میں بیان فرمایا. اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا. جب غار ثور میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں سر رکھ کے لیٹے ہوئے تھے. سانپ ایڑی پہ ڈنگ کے ڈنگ لگا رہا ہے اور آپ اپنی ٹانگ کو جنبش نہیں ہونے دیتے. آنکھوں کا حلقہ توڑ کے آنسو حضور کے رخسار پہ گرتے ہیں اور آقا کریم بیدار ہوتے ہیں اور بیدار ہو کے پوچھتے ہیں، مالک یا ابا بکر، ابو بکر کیا ہوا؟ ادب کے اس قرینے کو جناب سیدنا صدیق اکبر نہیں بھولتے. کہتے ہیں، فدا کا امی و ابی یا رسول اللہ. لو دیکھ تو حضور، میری ماں بھی آپ کے قدموں پہ قربان جائے، میرا باپ بھی آپ کی راہوں پہ نچھاور، میرا قبیلہ، میرا خاندان آپ کے قدموں پہ قربان، مجھے سانپ نے ڈس لیا ہے. تو محبت کا یہ اسلوب اور الفت کا یہ طریق آپ کو یہاں ملے گا کہ انداز الفت نہیں چھوڑتے. تو سانپ کا کام تو ڈسنا ہے، چاہے وہ غار میں ڈسے یا اسلام آباد میں بیٹھ کے ڈنگ لگائے، وہ تو ڈستا رہے گا. لیکن ابو بکر حضور کی محبت کے ترانے پڑھتا رہے گا. سیدنا صدیق اکبر کی سب سے بڑی آرزو جب پوچھی گئی تو وہ یہی تھی کہ آنکھیں میری ہوں، چہرہ حضور کا ہو.
نہ چہرہ ہٹے نہ آنکھیں تھکیں، دیکھتا رہوں اور دیکھتا رہوں. اس واقعہ کی حکایت قرآن نے بیان کی ہے. اذ یقول لصاحبہ، صحابی کا ٹائٹل قرآن نے حضرت سیدنا صدیق اکبر کے نام کیا ہے. اس لیے حضرت سیدنا صدیق اکبر کی صحابیت کا انکار کفر ہے. جو حضرت صدیق اکبر کو کافر کہتا ہے وہ خود کافر ہے. اس لیے کہ ان کا ایمان، ان کا اسلام اور ان کی صحابیت قرآن کی قطعی نص سے ثابت ہے اور ان لفظوں کے ساتھ ثابت ہے. اذ یقول لصاحبہ لا تحزن، کہا گھبرانے کی ضرورت نہیں، ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے، اللہ ہمارے ساتھ ہے. اور پھر کہا وَالثَّانِي اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ، دو میں سے دوسرا. اللہ اکبر، اللہ نے دو میں سے دوسرا کہا ہے. یہ شان ہے سیدنا صدیق اکبر جو ثانیہ اثنین ہیں غار میں. اللہ اکبر. یار کہتے ہیں حضور کا سایہ نہیں تھا، لیکن جناب ابو بکر سائے کی طرح حضور کے ساتھ تھے. قبر کے بھی ساتھی، بدر کے بھی ساتھی، سفر کے بھی ساتھی، حضر کے بھی ساتھی. تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحابیت قطعی نص سے ثابت ہے. اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے خسر ہیں. حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دایاں ہاتھ حضور نے اپنے ہاتھ میں پکڑا ہے اور بایاں حضرت عمر کا ہاتھ پکڑا ہے. اور حضور ایسے مسجد نبی سے باہر نکل رہے ہیں اور کوئی شخص داخل ہوا تو فرمایا قیامت کے دن ہم ایسے ہی اٹھائے جائیں گے. دائیں ہاتھ میں ابو بکر کا ہاتھ ہوگا، بائیں ہاتھ میں عمر کا ہاتھ ہوگا. اللہ اکبر. یہ ہیں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ. جو بدبخت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان پہ شک بھی کرے وہ مومن نہیں رہتا. یہ وقت بھی آنا تھا ہمارے اوپر کہ پاکستان کے دارالحکومت میں کھڑے ہو کر کے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ایسے نازیبہ کلمات کہے جانے تھے. استغفر اللہ، العیاذ باللہ. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اذا رأیتم الذین یسبون صحابی فقولوا لعنۃ اللہ علی شرکم. عبداللہ ابن عمر سے روایت ہے. حضور نے فرمایا اگر تم کچھ لوگوں کو دیکھو کہ میرے اصحاب کو گالی دیتے ہیں اور تم کہو تمہاری شر پہ اللہ کی لعنت ہو. یہ حضور نے حکم دیا ہے کہ یہ اس کے جواب میں کہو. اور ایک حدیث کے لفظ ہیں حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من سب اصحابی فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین. جو میرے اصحاب کو گالی دے اس پر اللہ کی بھی لعنت، فرشتوں کی بھی لعنت اور تمام مخلوقات کی بھی لعنت. تو یہ ملعون جو حضرت سیدنا صدیق اکبر اور دیگر اصحاب کو بھونکتے ہیں اور ان کے بارے میں نازیبہ کلمات کہتے ہیں، ان کی شر سے اس ملک کو پاک کرنا چاہیے. چنگاری جب بھڑکائی جاتی ہے تو پھر پورے شہر جل جاتے ہیں. 7-8 سال قبل کی کہانی ہمیں یاد ہے کہ کیا دردناک لمحات ہوتے تھے. روزانہ لاشیں اٹھانی پڑتی تھی. وہ ایسے ہی ناعاقبت اندیش لوگوں کی وجہ سے ہوا. اگر اداروں نے اس میں تساہل برتا، سستی سے کام لیا، یا کسی شخص کی خوشنودی کے لیے انہوں نے پسو پیش کیا تو یا معاملے کو گول مول کرنا چاہا تو حالات کنٹرول میں نہیں رہیں گے. یہ بھڑکائی ہوئی آگ ملک کو خاکستر بنا سکتی ہے. اللہ میرے وطن کی حفاظت فرمائے. یہ ملک قربانیوں سے حاصل کیا گیا ہے اور اس کے امن کو بحال کرنے کے لیے ہمارے اداروں نے بہت محنت کی ہے، بہت لوگوں نے قربانیاں دی ہیں. تو ایسے ناہنجار لوگوں، ایسے بدبخت لوگوں کو فوراً قانون اپنی گرفت میں لے اور ایسے بد زبانوں کو لگام دینی چاہیے کہ جو اصحاب رسول کو بھونکتے ہیں اور اتنے سخت جملے کہتے ہیں. معاذ اللہ سیدنا صدیق اکبر کو کافر کہا جائے گا؟ جو صدیق میرے نبی کے دل کا چین ہے، جو اسلام کی بہار ہے. عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں ہم بچے ہی ابو بکر کی وجہ سے تھے ورنہ ہلاک ہو جاتے. جس ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نے مصلی پہ کھڑا کیا، جس ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ اتنا اعتماد تھا کہ ہجرت والی رات ان کا انتخاب کیا. حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر کیا اور رو پڑے اور کہا کہ ابو بکر میری زندگی کی ساری نیکیاں لے لے اور غار والی ایک نیکی مجھے دے دے.
اور پھر کہا کرتے تھے کہ کاش کہ میں ابو بکر کے سینے کا بال ہوتا۔ ابن جوزی نے لکھا ہے کہ ہمارے بزرگ اور اسلاف جو تھے وہ ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالی عنہما کی محبت اپنی اولاد کو یوں سکھایا کرتے تھے جیسے قرآن کی آیتیں سکھائی جاتی۔ ان کی محبت اولادوں کے سینوں میں راسخ کیا کرتے تھے۔ معمولی سی میل بھی سیدنا صدیق اکبر کے بارے میں برباد کر دیتی ہے۔ اللہ کے نبی کا ہر صحابی با کمال ہے، لیکن ابو بکر ہے۔ جے شک ہووی تے چل مدینے، جے شک ہووی تے چل مدینے، آ ویخ لے جوڑ مزاراں دا، بن یار نبی دیاں یاراں دا۔ تو ان سے ہماری محبت کا رشتہ استوار ہے۔ تو جس شخص نے بھی یہ جملہ کہا ہم اس کی مذمت کرتے ہیں۔ مذمت تو لفظ بہت چھوٹا ہے، اس کو قرار واقع سزا دیجئے۔ وہ بدترین انسان ہے روئے زمین پہ، اور اس سے کوئی روح رعایت نہ رکھی جائے تاکہ آئندہ ایسے راستے بند ہو۔ اداروں کو اس پر فی الفور نوٹس لینا چاہیے قبل اس سے کہ حالات ہاتھ سے باہر نکل جائیں اور بے قابو ہو جائیں۔ اللہ ہم سب کو اپنی رحمتوں کے حصار میں رکھے۔ جانور کو اپنی گود میں رکھا اور حضور استراحت فرما لی۔ اب سانس، جب سانپ کی سانس اٹھنے لگی، وہ بھی چونکہ اس سوراخ میں ہی تھا، اور مکھ کبھی اس سوراخ سے باہر آتا کبھی اس سوراخ سے باہر آتا، جا بجا سوراخ تھے۔ تو جب اس کی سانس گھٹنے لگی اور اس نے دیکھا کہ جس راستے سے جاتا ہے مسدود پاتا ہے، تو ایک جگہ اس نے انسانی گوشت دیکھا اور اس نے ڈنگ لگایا، وجود کو برقرار رکھ پائے۔ یہ کوئی تماشا لبے بام تھوڑا ہے، لیکن حضرت سیدنا صدیق اکبر نے اپنی ٹانگ کو جنبش نہیں آنے دی۔ حضرت عمر کی جو روایت اس پہ لفظ ہے مخافۃ ان یتنبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس ڈر سے کہ کہیں حضور بیدار نہ ہو جائیں، لم یتحرک، اپنی ٹانگ کو حرکت نہیں آنے دی، لم یتحرک مخافۃ ان یتنبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس ڈر سے کہ کہیں حضور بیدار نہ ہو جائے۔ حضور کی نیند میں خلل، سانپ نے ڈنگ لگایا اور ایڑی ہٹی نہیں، وہ پیچھے ہٹ ہٹ کے ڈنگ مارتا ہے، اور حضرت ابو بکر پوری قوت سے ایڑی کو دبایا ہے۔ ذرا تصور تو کرو، عشق کی بات تو سارے کرتے ہیں، عشق ابو بکر سے سیکھو۔ یہ ہے محبت کی کہانی۔ حضرت ابو بکر صدیق نے زور سے ایڑی رکھی ہے، اور سانپ جو ہے وہ ہٹ ہٹ کے ڈنگ مار رہا ہے اور زہر جسم میں سرایت کر رہا ہے، اور حضرت ابو بکر صدیق اپنی ٹانگ کو جنبش بھی نہیں آنے دیتے، اس ڈر سے کہ کہیں حضور کی نیند میں خلل نہ آ جائے۔ سارا دھیان ادھر لگ گیا کہ ٹانگ کو جنبش نہ آئے، بے اختیار آنسو نکل پڑے اور حضور کے چہرہ نور پہ گرے۔ دھیان چونکہ ادھر لگا تھا، آنسو ادھر سے نکلے، حضور کے رخسار پہ گرے، حضور بیدار ہو گئے، اور حضور نے فرمایا ما لک یا ابا بکر، ابو بکر کیا ہوا؟ ابو بکر کیا ہوا؟ انسان دکھوں میں بھرا پڑا ہو، تکلیف پہ تکلیف گزر رہی ہو، اور کوئی پوچھ لے تو انسان پھٹ پڑتا ہے، بہت جلدی بولتا ہے، پھر اس کے القاب اور اس کا نام اور اس کے لیے جو بولنے کا سٹائل ہے وہ بھول جاتا ہے، وہ جلدی جلدی اپنا دکھڑا بیان کرتا ہے۔ لیکن یہاں پیار کی کہانی اتنی دل آویز ہے، اللہ اکبر۔ یہ حضرت عمر کی روایت پڑھ رہا ہوں کہ یوں ایڑی زور کے ساتھ سوراخ پہ رکھی ہے، بل پہ رکھی ہے، سانپ ہٹ ہٹ کے ڈنگ لگا رہے ہیں، ساری توجہ ٹانگ کی طرف ہے کہیں ہل نہ جائے اور حضور بیدار نہ ہو جائیں، اور اچانک آنکھوں سے آنسو ٹپکے حضور کے رخسار پہ گرے۔ آقا کریم بیدار ہو کے پوچھتے ہیں ما لک یا ابا بکر، ابو بکر کیا ہوا؟ تو حضرت ابو بکر کیا بولتے ہیں لدغت فداک امی و ابی یا رسول اللہ، یا رسول اللہ میری ماں بھی آپ کے قدموں پہ قربان ہو، میرا باپ بھی آپ کے قدموں میں قربان ہو، سانپ نے مجھے ڈس لیا ہے۔ اللہ اکبر۔ ادب کے اس سٹائل کو چھوڑا، محبت کے اس انداز کو ہنگامی حالت میں بھی ترک نہیں ہونے دیا، گفتگو کا سلیقہ اور بات کرنے کا جو طریقہ ماضی میں تھا آج بھی اسے ہی ملحوظ رکھا، اور اسی سٹائل سے بات کرتے ہیں میری ماں بھی آپ کے قدموں پہ قربان، میرا باپ بھی آپ کی راہوں پہ نچھاور، حضور مجھے سانپ نے ڈس لیا ہے۔ اللہ اکبر۔
फिर हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कदम उठाओ। कदम उठाया तो आका करीम ने अपना लुआब दहन लगा दिया और हजरत अबू बकर सिद्दीक का दर्द भी जाता रहा, जहर के असरात भी खत्म हो गए। और जब आपका आखिरी वक्त आया तो वो दोबारा औद कर आए और हजरत उमर फरमाते हैं कि आपकी वफात का सबब वही सांप का डंग था। अल्लाह अकबर, आशिक की मौत आई है और आशिक दुनिया से रुखसत हुआ है तो वही लम्हे दोबारा लौट आए, वही सांप के जो है वो जहर का असर सरायत करने लगा है। वो हजरत अबू बकर का जब आखिरी वक्त था तो गारे सौर की सारी यादें फिर ताज़ा होने लगी हैं। अल्लाह अकबर। तो हजरत अबू बकर सिद्दीक और हुजूर 3 दिन तक और 3 रात्रि उस गार में रहे। अब ये ढूंढते रहे कि इधर गए होंगे, इधर रहे होंगे। फिर उनके खोजी ने कहा कि निशान तो इधर जाते, और उनको लेके वो गारे सौर की तरफ बढ़ गया और पहाड़ चढ़ गया। गारे सौर के आगे जब गया तो वहां तक निशान थे। आगे एक झाड़ी थी जिस पर ताला जो है वो जाला तन लिया था अनकबूत ने, मकड़ी ने, और फाख्ता ने अंडे भी दे दिए थे। तो अब वहां उनका गुमान हुआ कि अगर यहां से अंदर गए हुए होते तो ये जाला टूट जाता। तो ये तो मुमकिन नहीं है, फाख्ता तो इंसानी वजूद को देख करके उड़ जाती है, तो ये यहाँ फाख्ता भी उड़ गई है। तो अब जिन्होंने गारे सौर देखी है उनके ज़हन में सारा नक्शा घूम गया होगा, वो उस तस्वर में घूम रहे होंगे। वो यहाँ मरकज़ मुस्तफ़ा में नहीं बैठे, गारे सौर के आगे बैठे हुए होंगे। फिर वो क्या मंजर है, अल्लाह अकबर। तो गार ऊपर से नीचे आती है और नीचे थाना है गार का, और जो गार के अंदर बैठे हो सामने जो प्लेटफॉर्म बना हुआ है उसके ऊपर चलते फिरते बातें करते वो सारे लोग नजर आते हैं ऊपर वाले को जो गार के अंदर बैठे, और जो बाहर है उनको गार के अंदर कुछ नजर नहीं आ रहा। एक तो गार के अंदर अंधेरा, और दूसरी बात अगर देखना भी चाहें तो झुक करके देखना पड़ता है। अपने नीचे झुके और फिर अंदर देखें तो कुछ दिखाई देगा, और वो नहीं देख रहे थे। तो हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जब देखा मुशरिकीन चल रहे हैं, उनकी आवाज़ें भी आ रही हैं, तो हुजूर से कहा कि हुजूर ये क्या हुआ। इज़ यक़ूलु लिसाहिबि ला तहज़न इन्नल्लाह माअना, कुरान बताता है दोनों में से एक जब उसको जब फिक्र लाहे कोई, एक होता है अपनी जान का खौफ, उसको खौफ कहते हैं, जो दूसरे के लिए होता है उसको हुज़्न कहते हैं। सिद्दीक अकबर को अपनी जान का खौफ नहीं था, हुजूर की जान की फिक्र थी। तो अल्लाह के महबूब ने फरमाया, कुरान ने उसकी हिकायत की, ला तहज़न, परेशान होने की जरूरत नहीं, इन्नल्लाह माअना, अल्लाह हमारे साथ है, अल्लाह हमारे साथ है। बल्कि फरमाया अबू बकर तो उन दो के बारे में क्या कहता है जिनका तीसरा अल्लाह हो, उन दो के बारे में तू क्या कहता है जिनका तीसरा। और वहां सोचते रहे आगे किधर गए हैं, आगे किधर गए हैं, और गार सामने किधर गए थे, और हुजूर उनको देख रहे, अबू बकर सिद्दीक उनको देख रहे हैं। मेरे उस्ताद थे, फरमाने लगे कि हुजूर अलैहिस्सलाम को देखने के लिए झुक के देखना पड़ता है। उस गार में उन्हें हुजूर तब नजर आते अगर वो झुक के देखते, और अगर वो झुक के देखने की आदत रखते तो मक्के में ही देख लेते, मक्के में ही देख लेते। इसलिए उन्होंने झुकना नहीं था, और जो झुकना नहीं जानता वो नबी को देख नहीं पाता, और जो झुकता है बिलाल देख लेता है, अम्मार देख लेता है, अबू बकर देख लेता है। अल्लाह अकबर। तो ये तो वहां मक्के में नहीं देख सके, तभी तो कुरान ने कहा ना, वतराहुम यंजुरूना इलैहि वहुम ला युबसिरून। महबूब ये जो आंखें फाड़ फाड़ के आपको देख रहे हैं, आप इनके देखने को देख रहे हैं, वतराहुम, आप इनको देख रहे हैं, यंजुरूना इलैहि, ये आपको देख रहे हैं, आप देख रहे हैं कि ये आपको देख रहे हैं। वहुम ला युबसिरून, मैं खुदा होकर कहता हूं ये नहीं देख रहे। देखो से तवज्जो तो करिए, कुरान मजीद के इस उसलूब को तो मुलाजा किए, वतराहुम, आप इनको देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं? यंजुरूना इलैहि, कि ये आपको देख रहे हैं। वहुम ला युबसिरून, महबूब नहीं देख रहे, ये नहीं देख रहे। आपको लगता है कि देख रहे हैं, दुनिया भी समझती है देख रहे हैं,
یہ آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے دیکھ رہے ہیں، لیکن میں کہتا ہوں نہیں دیکھ رہے۔ جنہ نے یار نو اپنے جا دیکھا دیکھیا ہی، جنہ ویکھیا نہیں ہو کرن گلا، جنہ ویکھیا نہیں ہو کرن گلا، جنہ ویکھیا ہو تے بول دے نہیں، جڑے محرم راز حقیقت دے او راز حقیقت کھول دے۔ انہوں نے دیکھا نہیں تھا، دیکھا تو بلال حبشی نے تھا، دیکھا تو عمار ابن یاسر نے تھا، دیکھا تو حضرت مقداد نے تھا، دیکھا تو ابو بکر صدیق نے تھا، دیکھا تو فاروق اعظم نے تھا۔ تو یہ دیکھنا ہے، تو یہ آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے دیکھ رہے ہیں، میں کہتا ہوں یہ نہیں دیکھ رہے۔ وہ جھکتے تو دیکھتے، جو جھکنا نہیں جانتے وہ دیکھنا کیسے جانتے؟ تو کسی کو دیکھنے کے لیے اپنا آپ مٹانا پڑتا ہے، اپنا آپ جب تک مٹے گا نہیں تو کوئی دکھائی نہیں دے گا، جب مٹ جاؤ گے تو جلوہ یار بھی دکھائی دے گا، جلوہ حبیب بھی دکھائی دے گا۔ اللہ اکبر۔ تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 3 دن وہاں گزارے۔ حضرت عمر کہا کرتے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، روتے تھے جب حضرت ابو بکر صدیق کا ذکر کرتے، کہتے تھے کہ ابو بکر مجھے غار کی ایک رات والی وہ نیکی دے دیں، میری ساری زندگی کی نیکیاں لے لیں۔ ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں ایک دن تاروں بری شب تھی اور حضور علیہ السلام میرے کاشانہ نور میں تھے، کاشانہ رحمت میں تھے، تو ایسے تاروں پہ نظر پڑی تو میں نے حضور سے سوال کیا، حضور تاروں جتنی نیکیاں بھی کسی کی ہوں گی؟ چمکتے ہوئے ستارے، تا حد نظر پھیلا ہوا آسمان، تو بے سختہ میں نے کہا حضور ستاروں جتنی نیکیاں بھی کسی کی ہوں گی؟ حضور نے برجستہ کہا ہاں عمر کی۔ تو کہا میرے سوال کے پیچھے ایک آرزو تھی کہ میرے باپ کا نام لیا جائے۔ بیٹی کو باپ کے ساتھ جو محبت ہوتی ہے وہ تو ایک انوکھا جہاں ہے، ایک انوکھی کائنات ہے، اور پھر باپ بھی ابو بکر ہو اور بیٹی بھی صدیقہ کائنات ہو، پھر ان کی محبت، اللہ اکبر۔ تو کہا حضور آسمان کے ستاروں جیسی نیکیاں بھی کسی کی ہوں گی؟ اور آرزو یہ تھی، کان یہ سننا چاہ رہے تھے کہ میرے باپ کا نام لیا جائے گا، لیکن حضور نے کہا عمر کی۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش سی ہو گئی۔ خاموش اس لیے ہوئی کہ توقع کے مطابق جواب نہیں تھا، آرزو کچھ اور تھی، جواب کچھ اور ملا۔ تو حضور نے فرمایا عائشہ کیا ہوا؟ عرض کی حضور میری تو آرزو تھی کہ میرے باپ کا نام لیا جائے گا۔ کہا عمر کی عمر بھر کی نیکیاں تیرے باپ کی ایک شب کی نیکی۔ اللہ اکبر۔ اس لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے کاش میں ابو بکر کے سینے کا بال ہی ہوتا، کاش میں ابو بکر کے سینے کا بال ہی ہوتا۔ اور جس نے غسل بھی نہیں کیا وہ حضرت صدیق اکبر پہ بات کرتا۔ یہ حضرت عمر کہہ رہے ہیں، وہ عمر جس کے بارے میرے حضور نے فرمایا کہ شیطان عمر کے سائے سے بھاگتا ہے، وہ عمر جس کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ لو کان بعدی نبیا لکان عمر، میرے بعد اگر کسی کے سر پہ نبوت کا تاج سجتا تو وہ عمر کے سر پہ سجتا۔ وہ عمر جس کے بارے میں میرے اور آپ کے آقا و مولا نے ارشاد فرمایا کہ عمر چراغ اہل جنت ہے۔ لوگوں سے کہا لوگوں جب نیک لوگوں کی بات کیا کرو تو میرے عمر کی بھی بات کیا کرو، میرے عمر کا ذکر بھی چھیڑا کرو۔ وہ عمر، اللہ اکبر، جو مراد رسول ہے، وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ کاش میں ابو بکر کے سینے پر اگا ہوا ایک بال ہوتا۔ یہ شان ہے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ابو بکر سے کہا ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ اذ یقول لصاحبہ، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحابیت ثابت ہے قرآن کی قطعی نص کے ساتھ۔ جب اپنے صاحب سے کہا، صحابی سے کہا لا تحزن ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ تھا غار کا ساتھ، اور اقبال کہتا ہے ثانی اثنین و غارو بدر و قبر۔ اب بدر کی کہانی آئے۔ بدر میں 313 صحابہ کو لے کر حضور آئے جب کفار 1000 کے لشکر جرار کو لے کے پہنچے، تو حضور کے لیے ایک چھپر بنایا گیا، عریش، وہ لکڑیوں کا ایک سایہ کیا گیا، اور وہاں حضور کو بٹھایا گیا کہ کوئی ضرر نہ حضور کو پہنچے، جنگ کا گمسان پڑے تو کوئی حضور تک نہ پہنچے۔ تو حضور یہاں آرام کریں گے، یہاں ٹھہریں گے، یہاں سے حضور کمان کریں گے۔ وہ آج جنگ میں ہوتا نا کنٹرول روم،
वो हुजूर का बनाया गया। अब हुजूर का पहरा कौन दे? तो सारे लोग जाने वारने आए थे ना, सारे लोग जाने वारने आए थे, कोई भी बुज़दिल नहीं था, कोई भी कमजोर नहीं था। लेकिन अब हुजूर का पहरा कौन दे? तो कोई आगे नहीं बढ़ रहा, हजरत अबू बकर बढ़े रज़ी अल्लाह ताला। इसका क्या मतलब? ये हजरत अली से पूछिए। मस्जिद कूफा में बैठे हैं, मिंबर पे खुतबा दे रहे हैं, लोगों का हुजूम है। अय्युहन्नास मन अशजाउ फी हाज़िहिल उम्मा, मन अशजाउ हाज़िहिल उम्मा, ऐ लोगों बताओ इस उम्मत में सबसे बहादुर शख्स कौन है? जस्ता लोगों ने कहा था, या अली आप ही। हज़रत अली फरमाया नहीं, इस उम्मत में सबसे बहादुर शख्स का नाम अबू बकर है। सबसे बहादुर शख्स का नाम बकर। लोगों ने कहा वो कैसे? आप असदुल्लाह हैं, शेर खुदा हैं, फातिह खैबर है, तो सबसे बहादुर शख्स अबू बकर। हज़रत अली फरमाने लगे, जब हुजूर ने कहा ना, जब हुजूर को मस्जिद अरीश में वो छप्पर के नीचे, उस अरीश के नीचे हुजूर को जगह तैयार की गई और वहाँ हुजूर तशरीफ फरमा हुए, तो कहा गया कौन हुजूर का पहरा देगा? तो कोई आगे नहीं बढ़ रहा था। इसलिए नहीं कि कोई जान नहीं देना चाहता था, ड्यूटी बड़ी हसास थी। कोई मुझे काट के आगे ना बढ़ जाए। एक तरह कोई मुझे मार के ही आगे जाएगा ना, फिर जाएगा तो सही। तो ये सारे कह रहे थे, कोई मुझे काट के आगे ना बढ़ जाए और कीमती हसास सरमाए को नुकसान ना पहुंचे, जाने रहमत आलम को नुकसान ना पहुंचे। अल्लाह अकबर। लेकिन हजरत अबू बकर आगे बढ़े, कहा मैं पहरा दूंगा, यानी कोई मुझे काटेगा तो आगे जाएगा, मेरी तलवार तोड़ेगा तो आगे जाएगा। तो कहा इस उम्मत का सबसे बहादुर शख्स अबू बकर है रज़ी अल्लाह ताला। फिर जंग बदर के अंदर जिस तरह हुजूर अलैहिस्सलाम पर कैफियत तारी हुई, हुजूर अल्लाह की बारगाह में दुआ मांगते हैं, और ऐसी दुआ आज तक किसी ने नहीं मांगी जो मेरे हुजूर ने मांगी। अल्लाहुम्मा इन तुहलिक हाज़िहिल असाबा लम तुबद फिल अर्दि अबदा। ऐ अल्लाह, अगर ये 313 ना रहे, कयामत तक तुझे भी खुदा कोई नहीं कहेगा। और हुजूर इस कदर लिहाज़ारी करते हैं कि हुजूर की चादर सर से ढल के कंधों से मुबारक पीठ पे आ जाती है, और हजरत अबू बकर फिर उठा के सर पे रखते कहते हस्बुका, हुजूर बस करो, अल्लाह मदद करेगा। लेकिन हुजूर इल्हाज़ारी किए जा रहे हैं, ऐ अल्लाह इस धरती पे तेरे नाम लेवा यही है, अगर ये ना रहे तो कयामत तक तुझे भी कोई खुदा नहीं कहेगा। और हुजूर इल्हाज़ारी किए जा रहे हैं। हज़रत अबू बकर सिद्दीक बार बार चादर सर पे रखते हैं, फिर अचानक हुजूर मुस्कराए और अबशर या अबू बकर, अबू बकर बशारत, तो वो जिब्रील आ गए हैं, अल्लाह की मदद लेकर आ गए। अल्लाह अकबर। तो बदर में हज़रत अबू बकर सिद्दीक हुजूर की कुर्बत में रहे, गार में हुजूर की कुर्बत में रहे। और इकबाल ने तीसरी बात कही, सानिए इसनैन गारो बदरो कब्र। जब आखिरी वक्त आने लगा तो हजरत सिद्दीक अकबर ने हजरत अली को बुलाया, अली इज़ा अना मित्तु, अली जब मैं फौत हो जाऊं। खतीब बगदादी ने लिखा है, इमाम सयूती ने लिखा है, बाकी लोगों ने लिखा है, हजरत अनस से भी रिवायत है, हजरत अली से भी, जब मैं फौत हो जाऊं तो मुझे उन हाथों से गुस्ल देना जिन हाथों से हुजूर को दिया था। अल्लाह अकबर। और फिर मेरा जनाजा पढ़ना और हुजूर के रोज़े पे ले जाना, देखना कोई इशारा मिल जाए तो अंदर दफन कर देना, वरना जन्नतुल बकी में तदफीन कर दीजिए। हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, हजरत अनस कहते हैं कि विसाल हो गया, फजा अली मुस्तरजियान, हजरत अली आए इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ते हुए, और रुख से कपड़ा उठाया, अल्लाह अकबर, गोरी सोई सेज पे मुख पे डाले खेस, अल्लाह अकबर, चल खुसरो तू देश अपने, सांझ चली परदेस। जा अली मुस्तरजियन इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ा और कहा, अल-यौम इनक़तात खिलाफतुन नबुव्वा, हुजूर की खिलाफत आज हमसे रुखसत हो रही है। और फिर गुस्ल दिया, फिर जनाजा पढ़ा। गुंबद खजराबाद में बना है, कुब्बा अनवराबाद में बना, उस वक्त हुजरा था, उसको दरवाजा लगा था, दरवाजे को ताला लगा के रखा जाता था, जरूरत के वक्त खोला जाता था। फिर जनाजा उठा के हुजूर के रोजे के सामने रख दिया। सब सहाबा मौजूद हैं। हजरत अनस से रिवायत है कि लोगों ने हुजूर पे दरूद पढ़ा और कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हाज़ा अबू बकर यस्ताज़िनुका, ये अबू बकर हैं, आपकी गुरबत में दफन होने की आरजू रखे, इनका जनाजा हाजिर है।
अल्लाह अकबर मजा मरन दा इंज आंदा मैयत यार दे बूहे ते पई होवे, मैयत यार दे बूहे ते पई होवे। यूं हजरत अबू बकर सिद्दीक की लाश है पड़ी, सहाबा हाथ बांधे खड़े हैं, हुजूर पे दरूद पढ़ते हैं और साथ बोलते हैं या रसूल अल्लाह हाज़ा अबू बकर यस्ता से होगा, ये अबू बकर हैं, आपकी गुरबत में दफन होने की तमन्ना लिए हाजिर है, क्या हुक्म है? और मुंतजर खड़े हैं। रावी कहता है, खतीब बगदादी ने लिखा है, इमाम सयूती ने लिखा है, खातमुल मुहद्दिसीन इमाम सयूती लिखते हैं किफायतुत तालिब लबीब फी क़साइस लबीब में, कि जब यूं हाथ बांधे इंतजार कर रहे हैं, फिर क्या हुआ कि ताला खुद ब खुद खुला, फिर खुद खुल के गिरा, फिर कुंडी खुली, फिर दरवाजा खुला और अंदर से आवाज आई औसिलुल हबीबा इलल हबीब लिअन्नल हबीबा इलल हबीब मुश्ताकुन, यार को यार से मिला दो, यार पहले ही यार इंतजार कर रहा है। जे शक होवी ते चल मदीने, जे शक होवी ते चल मदीने, आ तक ले जोड़ मजारा दा बन यार नबी दिया